اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ قصص میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بیبی موسیٰ قتل ہونے سے بچا لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور بچہ حیرت انگیز طریقے سے ماں کی گود میں پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد کئی بہاریں گزر گئیں، واقعات کو جیسے فاسٹ فارورڈ کیا جا رہا ہے اور آگے کی بات بتائی جاتی۔ اس دوران کیا کچھ ہوا ہم خود ہی امیجن کر سکتے ہیں، قرآن میں وہ تفصیل نہیں ہے آپ کس طرح سے محل میں پرورش ہوئی، کیا کچھ ہوا۔ محل میں ان کی شہزادوں کی طرح تربیت ہو رہی تھی، وہاں بھی ایک محبت کرنے والی منہ بولی ماں ہے، مدر فگر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی سب سے بڑھ کر ہے۔ دوسری طرف ان کو دودھ پلانے والی حقیقی ماں ہے۔ اس گھرانے سے تعلق انہیں اپنے اصلی دین پر بھی قائم رکھتا ہے۔ بچپن میں منہ میں انگارہ ڈالنے والی بات کی اکثر علماء کی نظر میں کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ کامن سینس کی بات ہے۔ کوئی بچہ انگارے کو ہاتھ لگا کے فوراً چھوڑ دے گا یا منہ میں لے جائے گا؟ انبیاء کرام علیہ السلام ویسے بھی ہر لحاظ سے کامل انسان مبعوث کیے گئے، جن کی معاشرے میں عزت اور قدر ہوتی ہے، نبی بننے سے پہلے بھی۔ اسی لیے اکثر علماء اس بات کو بھی صحیح نہیں سمجھتے کہ ان کی زبان میں کوئی لکنت تھی۔ ظاہر ہے علماء کا یہ خیال اس لیے ہے کہ قرآن و حدیث سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ بہرحال دیکھیے آیت نمبر 14، آیت 14، وَلَمَّا، اور جب، بلغا، پہنچا، اشدہ، اپنی جوانی کو، وستوا، اور مکمل ہو گیا، آتیناہ، دی ہم نے اس کو، حکمن، حکمت، وعلما، اور علم، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، محسنین کو۔ ولما، لما تو جب، اور بلغا کے معنی پہنچنے کے، آخر تک پہنچ جانا، بلاغ تبلیغ اسی سے ہے، بات پوری طرح پہنچا دینے کو تبلیغ کہا جاتا۔ بالغ کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا، جیسے نشو و نما مکمل ہو گئی، جتنا بڑھنا تھا بڑھ چکا۔ اور اشدہ جو کہا جا رہا ہے، بلغا اشدہ، اس کی پوری طاقت کو پہنچ چکے۔ بلغا اشدہ سے مراد ہے پوری جوانی کو پہنچنا، اردو میں جسے ہم بھرپور جوانی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی پھر کہا جاتا وستوا۔ وستوا جس کا روٹ ورڈ سین واو یہ ہے، اس سے کئی الفاظ اور کئی معنی ہم قرآن میں سمجھتے آ رہے ہیں۔ اس روٹ ورڈ سے استوا کا لفظ ہے، ابھی آگے سوا ان کا لفظ آنے والا ہے۔ یہاں استوا کا لفظ اصل میں بلکہ پوری بات ہی بلغا اشدہ واستوا، موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے مزاج میں اعتدال اور توازن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ بلغا اشدہ کے ساتھ 40 سال کی عمر کا تذکرہ ہے، تو کسی نے یہ بھی سمجھا کہ آپ 40 سال کے تھے، بعض نے 18 سال، بعض نے 20 سال سمجھا، اسرائیلی روایات میں جو عمریں آپ کی بتائی گئیں۔ لیکن قرآن ہمیں اس بحث سے بچا دیتا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کیا عمر تھی۔ یہاں بلغا اشدہ واستوا سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جسمانی اعتبار سے بھی وہ بھرپور جوانی کو پہنچ چکے تھے، عقلی اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی معتدل اور متوازن شخصیت کے مالک تھے، بیلنسڈ پرسن کہا جا سکتا، بلکہ ویل راؤنڈڈ پرسن کہنا سے زیادہ بہتر مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اب یہ جو میچورٹی کے لحاظ سے ویسے ہم جانتے ہیں میچورٹی جو ہے وہ ہر شخص میں مختلف عمر میں آ سکتی ہے، ہر شخص کی مختلف ہو سکتی ہے، وقت، زمانے اور تربیت اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آج کے ٹین ایجرز کی اکثریت کو دیکھیں یا اس سے پچھلی جنریشن کو دیکھیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات کو دیکھیں تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اپنے بچوں کے سامنے ہمیں نوجوان صحابہ کرام کو رول ماڈل کی حیثیت سے رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے پیئرز کو فالو نہ کریں، انہیں رول ماڈل سمجھیں، صحابہ کرام کہ کیسی چھوٹی چھوٹی عمروں میں کیسے کیسے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ تو بہرحال مختلف عمر ہو سکتی ہے، جو بھی عمر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ پہنچے اس عمر کو پھر آگے کہا گیا آتیناہ حکما و علما۔ حکم سے مراد حکمت و دانائی، فہم و فراست اور صحیح قوت فیصلہ ہے۔
علم سے مراد دینی اور دنیاوی دونوں علوم ہیں۔ اس حکم اور علم کے مختلف درجے ہو سکتے ہیں، اس کا اعلیٰ درجہ انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے، اسی لیے قرآن میں نبوت کی تعبیر کے لیے بھی حکم و علم کے الفاظ آتے ہیں کہ ہم نے جیسے نبوت عطا کی کہنے کے بجائے ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو بعد میں عطا ہوئی تھی، یہ اس سے بہت پہلے کی بات بیان ہو رہی ہے اس وقت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی تقریباً یہی الفاظ آئے تھے سورہ یوسف کی آیت 22 میں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بالکل یہی آیت ان کے لیے تھی۔ اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو اور دیا ہم نے اس کو حکم اور علم، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ اور اس کے بعد ہی وہاں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں کا ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھی آزمائشوں سے گزارا جانا ہے۔ یہاں پہ جو تصویر کھینچی گئی موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ کس طرح پوری بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، کیسے باشعور انسان تھے، ہر لحاظ سے بہترین ان کی تربیت ہوئی ہوئی تھی، اس کا تھوڑا سا نقشہ اس میں آتا ہے۔ پچھلی کتابوں میں بھی بائبل سے کوٹ لکھا ہوا ہے تفہیم میں، وہ دیکھ لیں۔ کہا جاتا موسیٰ علیہ السلام نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کام اور کلام میں قوت والا تھا، یہ بائبل میں ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں ان کی جو تعریف ہوتی ہے، کام اور کلام میں قوت والا تھا، کسی لکنت والے شخص کے لیے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ ہر لحاظ سے بہترین کام کرنے والے، بہترین عمل کرنے والے، بہترین علوم کی تعلیم انہوں نے شہزادی کی طرح پائی اور بات کرنے میں بھی بہترین۔ تلمود کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ایک خوبصورت جوان بن کر اٹھے، شہزادوں کا سا لباس پہنتے، شہزادوں کی طرح رہتے اور لوگ ان کی نہایت تعظیم اور تکریم کرتے تھے۔ وہ اکثر جشن کے علاقے میں جاتے جہاں اسرائیلیوں کی بستیاں تھیں، اور ان تمام سختیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے جو ان کی قوم کے ساتھ قبطی حکومت کے ملازمین کرتے تھے۔ انہی کی کوشش سے فرعون نے اسرائیلیوں کے لیے ہفتے میں ایک دن کی چھٹی مقرر کی۔ انہوں نے کہا کہ دائماً مسلسل کام کرنے کی وجہ سے لوگ کمزور ہو جائیں گے اور حکومت ہی کے کام کا نقصان ہوگا۔ ان کی قوت بحال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ہفتے میں ایک دن آرام کر دیا جائے۔ اس طرح اپنی دانائی سے انہوں نے اور بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے تمام ملک مصر میں ان کی شہرت ہو گئی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف ان کی کتابوں میں ملتی ہے، پرانی کتابوں میں تلمود کا اقتباس تھا جو میں نے بھی پڑھا، اسی کا یہاں پہ ان الفاظ میں اشارہ کر دیا گیا جو اس آیت میں آ رہے ہیں کہ بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما۔ یہ بات جو کہی جا رہی کہ حکم اور علم اور ہم نے ان کو دیا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ اور ایک بات یہ بھی غور کرنے کی، آتیناہ ہے، ہم نے دیا اس کو، یعنی یہ حکمت، یہ فہم، یہ علم، سمجھ اور شعور اللہ کی دین ہے، اس کا خاص انعام کہیے۔ اور یہ کس پر ہوتا ہے؟ محسنین پر، بلکہ اسے بدلہ کہا جا رہا ہے، نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ اور ساتھ ہی واضح کر دیا جاتا کہ یہ انعام انہی کے لیے نہیں ہے خاص، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے وہاں پہ بھی یہی والی آیت کذالک نجزی المحسنین سورہ یوسف میں بھی بار بار آتی ہے کہ وہ جو احسانات ہو رہے ہیں یوسف علیہ السلام پہ، صرف ایسا نہیں کہ ان کے لیے خاص ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ حکم علم سے نواز رہا ہے، بلکہ کیا ہے، ہر محسن کو ہم ویسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ہر محسن کے لیے وہی بدلہ ہو سکتا ہے، وہ حکم، وہ دانائی جو حضرت لقمان کو دی گئی، حضرت یحییٰ کو بچپن ہی سے دی گئی، سورہ مریم میں تذکرہ آتا ہے، اور دوسرے انبیاء کرام کو دی گئی، لیکن یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ وہ انہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عقل و شعور دیا ہے، وہ صلاحیتیں دی ہیں، ہدایت پہنچانے کے بہترین انتظامات ہیں، ہر ایک کے لیے ہیں۔ اس کے اپنے نفس کے اندر وہ اچھے اور برے کی پہچان رکھی ہے، ضمیر عطا کیا ہے کہ ہر ایک محسن بن سکتا ہے، ہر ایک میں پوٹینشل ہے، احسان کے درجے کو وہ پا سکتا ہے۔ محسن کون ہوتے ہیں؟ ہر کام کو جتنا بہتر سے بہتر کرنا ممکن ہو اس طرح کرنے والے، ہر معاملے میں پرفیکشنسٹ کہیے، اگرچہ انگلش کا لفظ محسن کا ترجمہ کرنے کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، پوری طرح اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ محسنین وہ ہیں جو اللہ کی عبادت اس طرح سے کریں کہ جیسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں، یا کم از کم یہ یاد رہے
کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کے بندوں سے معاملہ کریں تو انصاف سے بھی بڑھ کر حق دینے والے ہوں. محسن کا لفظ اردو میں بھی جس طرح احسان کا لفظ ہم سمجھتے ہیں، اسے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے نا، معاملات میں بھی زیادہ اچھا سلوک کرنے والے. انصاف کرنا بہترین ہے، لیکن انصاف سے بھی بڑھ کر جتنا حق نہیں بنتا اس سے زیادہ حق دینے کو تیار ہوں، حق لینے سے زیادہ حق دینے کو تیار ہوں، وہ ہیں محسنین. یہ پوٹینشیل ہر انسان کے اندر ہے. دنیا میں ہر ایک کے حالات بالکل مختلف ہو سکتے ہیں، ہر ایک کا امتحان مختلف ہے، دماغی اور جسمانی صلاحیتیں مختلف ہیں، منزلیں بھی مختلف آئیں گی، لیکن دو راستے ہر ایک کے لیے بالکل کھلے ہوئے ہیں. جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی صلاحیتیں ہوں، ان کے ذریعے انسان چاہے تو احسان کی روش اختیار کر کے اپنے رب کی رضا کے بلند مرتبے کو، جنت کے اعلیٰ مقام کو پا سکتا ہے، یا دوسرا راستہ اپنے نفس کے حوالے ہو کر جہنم کی گہری کھائیوں میں پہنچ سکتا ہے. یہی یاد دہانی کذالک نجزی المحسنین میں ہے کہ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے. بندہ ایک نیکی کرتا ہے، بلکہ ابھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور نیکیوں کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے. بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس میں بیٹھے ہوئے شیطان کے لیے اس سے دوسرا گناہ کروانا آسان ہو جاتا ہے. جو اللہ کی طرف وہ بڑھتا ہے، جو احسان کی روش اختیار کرتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ حکم و علم عطا کر دیتا ہے. حکم نہ ہو، حکمت اور دین کی صحیح سمجھ نہ ہو تو علم بھی کسی کام نہیں آتا. علم کا بھی انسان بالکل غلط طریقے سے اس کو استعمال کر سکتا ہے. اس کی بے حساب مثالیں ہیں جو ہم اب خود سوچ سکتے ہیں. علم تو ہو، پتہ تو ہو، قرآن کی آیت کو لے کر کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. شروع میں جب خلفاء راشدین کے دور میں جو خارجی نکلے تھے، ان کا کیا تھا؟ علم تھا، قرآن کا پتہ تھا، لیکن حکمت نہیں تھی. اس کو اتنے غلط طریقے سے لے رہے تھے، بالکل غلط مطلب نکال کر کیسے فتنے انہوں نے پھیلائے. اور بالکل اسی طرح ایک فرد بھی اگر کسی بھی علم کو صحیح طرح سے نہ لے تو کیا کچھ غلط کام کر سکتا ہے. بالکل ایک نفل کام پہ اپنی ساری زندگی لگا دے اور ادھر فرائض ادا نہ ہو، اور اس کے لیے پھر وہاں پکڑ ہو آخرت میں، اور اسی طرح کی کئی چیزیں ہم سوچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے حکم ضروری ہے، اس لیے حکم پہلے آتا ہے کہ حکمت ہو، اور وہ ملتی ہے جب انسان خود نیکی کرنا چاہتا ہے، محسن ہو، نیک کام کرنا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع دینے والے علم کی دعا سکھائی. مختلف دعائیں ہیں، جیسے آب زمزم پیتے وقت کی دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافع، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں نفع دینے والے علم کا. اسی طرح ایسے علم سے پناہ مانگنے کی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے. وہ چیز ضروری ہے کہ علم کے ساتھ دین کا فہم ہو. یاد رکھنے کی بات ہے کہ دین کا فہم اور اصل علم اللہ کی دین ہے، اور اللہ کی دین اندھی نہیں ہوتی، رینڈم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بس کسی کو عطا کر دے، بلکہ وہ جن کے دل میں طلب ہوتی ہے، جو محسنین ہیں، جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر حکم اور علم بھی عطا کر دیتا ہے. سورہ مریم میں جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اسے حکم نوازا، اس کو اپنی طرف سے. وہاں پہ بھی وہی ہے کہ ہم نے اپنے پاس سے دیا، من لدنا حکما، اور نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، حنانا من لدنا وزکاتا. پھر کہا گیا وکانت تقیہ، اور وہ بہت پرہیزگار تھا. ان کو خود پرہیزگار بننا تھا، وہ پرہیزگاری اختیار کرنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عطا کیا اپنے پاس سے، نرم دلی اور پاکیزگی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا، جبار اور نافرمان نہیں تھا، یعنی نیکیاں خود کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں نوازا. انسان خود صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، پرہیزگاری اور احسان کی روش اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے حکم اور علم سے. اب آگے موسیٰ علیہ السلام کے لیے امتحان ہے اور درجے بلند ہوتے ہیں. دیکھیے آیت نمبر 15، ودخلا، اور داخل ہوا، دخل المدینہ، شہر میں، علی حین غفلۃ من اہلہا، علی حین ایسے وقت پر، ایسے وقت میں،
غفلت من اہلہا، ہا کا اشارہ بستی کی طرف، مدینہ کی طرف، کہ اس بستی کے اہل، اس بستی کے رہنے والے غفلت میں تھے. فوجدا، پس پایا، فیہا، اس میں، ہی ہا کا اشارہ یہاں بھی مدینے کی طرف، شہر میں اس نے پایا، رجلین، دو اشخاص کو، دو لوگوں کو، یقتتلان، دونوں لڑ رہے تھے. ہذا، یہ ہے، من شیعتہ، من شیعتہ، اس کے گروہ میں سے، وہذا، اور یہ ہے، من عدوہ، اس کے دشمنوں میں سے. فاستغاثہ، بس اس نے مدد طلب کی، الذی، وہ جو، من شیعتہ، اس کے گروہ میں سے تھا، علی الذی، اس پر، من عدوہ، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. فوقظہ، مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے. فقضى علیہ، بس کام تمام ہو گیا اس کا. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ھذا، یہ ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام، انہ عدو مضل مبین، وہ ہے کھلا گمراہ کرنے والا. یہاں پہ اب شہر میں داخل ہونے کی بات ہے. دخل المدینہ، مدینہ ہو سکتا ہے بادشاہ کے محلات شہر سے کچھ پرے واقع ہوں، وہاں سے وہ شہر کی طرف آئے. ابھی ہم نے وہ تلمود کا جو پڑھا تھا، اقتباس دیکھا تھا، اس میں بھی تھا نا کہ وہ اسرائیلیوں کا حال جاننے کے لیے جشن کی طرف جاتے تھے اور حال دیکھتے تھے. تو اس طرح وہ شہر میں داخل ہوئے ہوں، شہر کا مرکز، صدر، ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ ہو سکتا. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جب اس کے اہل غفلت میں تھے، بستی والے غفلت میں تھے، اور وہ علی صبح کا بھی وقت ہو سکتا ہے یا رات کا، جب کہ سب سونے کے لیے چلے گئے ہوں. لیکن مصر جیسے گرم علاقے میں زیادہ امکان دوپہر کے وقت کا ہے، جب باہر کام کرنا ممکن نہ ہو رہا ہو، لوگ گھروں میں آرام کر رہے ہوں. یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب سب آرام کر رہے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے کے بجائے اسرائیلیوں کا حال دیکھنے، ان کی مدد کرنے کے لیے اس وقت شہر آتے ہوں. بہرحال فوجدہ فیہا آتا ہے، وجدہ پانا، فی میں ہا کا اشارہ وہ مدینے کی طرف، کہ انہوں نے پایا وہاں پہ شہر، اس شہر میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ رجلین یقتتلان. القتل کے معنی ویسے تو وہی ہیں جو اردو میں ہے، لیکن اسی سے پھر مقاتلہ، جنگ کے لیے آتا ہے، یا ایسے جھگڑے کو بھی کہتے جو جس میں ایک دوسرے کو مار ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہو، یا صرف جھگڑے کو بھی کہا جاتا. تو وہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ، شیعہ کا لفظ ہم نے شروع صورت میں سمجھا تھا سالوں کے چھوٹے گروہ کے لیے، اور کہا جا رہا ھذا من شیعتہ، ہی کا اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ ان کے گروہ سے، ان کے گروہ کا یعنی اسرائیلیوں میں سے تھا، یعنی جھگڑنے والوں میں سے ایک اسرائیلی تھا. وَھذا من عدوہ، اور یہ ہے اس کی دشمن قوم کا. دشمن قوم کون تھی؟ آل فرعون، قبطی. شروع آیات میں سورہ قصص کی ہم نے دیکھا تھا، فرعون نے اپنی قوم کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، دونوں میں نفرتیں پھیلائی ہوئی تھی، دو گروہ بنے ہوئے تھے. تو وہ دو گروہوں میں کے دو افراد ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، اور بری طرح لڑنے کا سمجھ میں آتا ہے. اب اس میں سے جو ان کی قوم کا آدمی ہے، جو اسرائیلی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کا آدمی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ فاستغاثہ. استغاثہ کا لفظ اردو میں بھی ہم تھوڑا سمجھتے تو ہیں، ویسے روٹ ورڈ اس کا غین، یہ سے، غیث بارش کو بھی کہتے ہیں. غاثہ سختی کے وقت کسی کی اعانت اور مدد کرنا. استغاثہ سختی کے وقت اللہ سے یا کسی حاکم کے سامنے فریاد کرنا، ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف، تو وہ ہوتا ہے استغاثہ. مدد مانگ رہے ہوں تو اس نے مدد طلب کی. وہ جو اسرائیلی تھا وہ مدد مانگتا ہے، الذی من عدوہ، اس پر جو ان کے دشمنوں میں سے تھا. عدوہ، ان کا دشمن، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دشمن. دشمن اس لحاظ سے بھی کہ دشمن قوم کا تھا، قبطیوں سے تعلق رکھتا تھا، اور دشمنی کر بھی رہے ہوں گے. اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ملک میں تھا، جس طرح وہ اسرائیلیوں میں سے ہوتے ہوئے اس وقت شہزادوں کی زندگی گزار رہے تھے، کتنے ہی ان کے دشمن ہوں گے قبطیوں میں، تو وہ ان کے دشمنوں میں سے تھا. تو وہ مدد کے لیے فوراً آگے بڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا کردار بھی نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ ہو رہا ہے، کسی اور کا جھگڑا ہے، اس میں بیچ میں کیوں ہاتھ ڈالوں. وہ مدد کے لیے دوڑنے والے ہیں، جہاں مدد کی ضرورت ہو مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے. دیکھتے بھی تھے ہر وقت ظلم اس طرح سے ہو رہے ہوں اسرائیلیوں پہ. انہوں نے اس وقت بھی یہی تصور کیا کہ وہ ظلم ہو رہا ہے اسرائیلی پر، اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے فوقظہ. وقظہ کا جو لفظ ہے ویسے تو مارنے کے لیے آتا، زور سے ہاتھ سینے پہ مارنا، دھکا دینا بھی، لیکن جس طرح اس
کا فوراً ہی کام ہی تمام ہو گیا تو گھو سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے. وَوَكَزَهُ مکہ مارا اس کو موسیٰ نے. فَقَضَى عَلَيْهِ اب بس کام تمام ہو گیا. ظاہر ہے ایک گھونسا کوئی مار ڈالنے کی نیت سے تو نہیں مارا جاتا، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی قوت کا اندازہ نہیں ہوگا اس سے پہلے وہ کب کسی جھگڑے میں شامل ہوئے ہیں، اور وہ آدمی بھی ہو سکتا کمزور ہو یا کسی غلط اینگل سے مکہ اس پر پڑ گیا. اصل بات تو یہ تھی کہ مشیت الہی تھی، اس شخص کا کام تمام ہی ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اچھی نیت سے آگے بڑھے تھے، مظلوم کی حمایت کرنے اور ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے، ان کا کوئی ارادہ اس کو مار ڈالنے کا نہیں تھا، لیکن اب ہو گیا تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ نہ اپنی غلطی دوسرے پر ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے، نہ اپنے آپ کو بے قصور ٹھہرانے کی، نہ اس کی کوئی تعویل کرنے کی، بلکہ فوراً اصل حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ قالا کہا انہوں نے ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، شیطان کا ہی کام ہے، شیطان کی طرف سے وہ ہو گیا ہے. اور یہ کہ دشمن قوم کے آدمی کو جبکہ وہ ظلم کر ہی رہا تھا، مار ڈالنے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ اس کام کو برائی ہی سمجھتے ہیں فوراً کہ وہ تو شیطانی کام ہے. انہو عدو مضل مبین، انہو بے شک وہ ہے، ہو کا اشارہ یہاں پہ، انہو میں ہو کا اشارہ شیطان کی طرف، کہ وہ ہے عدو دشمن، مضل مبین، مضل گمراہ کرنے والا، دلہ سے، مبین بالکل کھلا کھلا واضح، پتہ ہی ہے وہ تو سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے، گمراہ کرنے والا ہے. اللہ کے دیے ہوئے حکم و علم ہی کے ذریعے تو انسان اپنے اصل دشمن کو پہچان سکتا ہے، اس دشمن کی چالوں اور اس کی کارستانیوں کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، تب بھی اپنی غلطی بھی نظر آ سکتی ہے. ورنہ انسان کو اپنی غلطی دیکھنا، غلطی کو سمجھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اپنی غلطی نظر نہیں آتی نا، اور سب کی نظر آ سکتی ہے. اب اس وقت ظالم کا ہاتھ روکنے، مظلوم کی مدد کرنے کی دھن میں شیطان نے ان سے کیا کروا لیا وہ انہیں نظر آ جاتا ہے. معاملے کو سمجھنے سے پہلے اپنے ہم قوم کی حمایت کے لیے جلدی کر ڈالی، بڑا قدم انہوں نے اٹھا لیا. ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ اچھی نیت ہی سے کوئی کام کرنے جا رہے ہوں تب بھی سوچ سمجھ کر ایک تو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں شیطان ہمارے جذبات سے اپنا کوئی کام کروا لے. پھر ایسی سچویشن میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے کردار کی خوبی دیکھیے، وہ کیا کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. اچھی نیت سے کیا، صحیح کام کرنے گئے تھے، لیکن فوراً ہی اس پر پشیمان ہوتے ہیں. اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 16. قالا کہا انہوں نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، ظلم کیا، نفسی اپنے نفس پر، اپنی جان پر، فاغفر لی پس مجھے معاف کر دے، فغفر لہ پس معاف کر دیا اس کو، انہو بے شک وہ، ہو کا اشارہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف، وہی ہے اللہ تعالیٰ، الغفور الرحیم، الغفور ہے بہت معاف کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اب یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب اپنے نفس پر میں نے ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما. پیچھے الفاظ بھی جو تھے اس واقعے کے جو شروع ہو رہا ہے وہاں پہ رجلین یقتتلان، دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے. وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ قبطی اسرائیلی کی پٹائی کر رہا تھا، مار رہا تھا، لیکن کیونکہ قبطی حاکم قوم اسرائیلی غلاموں کے ساتھ زیادتی ہی کرتے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی قبطی کو ہی غلطی پر سمجھا اور اسے گھوسا لگایا، اس کو مکہ مار دیا. جب اس کا اچانک کام تمام ہو گیا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا. معاملات کو سمجھنے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے ہاتھ اٹھا دیا. کس طرح سے اچھی نیت سے بھی کام کر رہے ہوں لیکن شیطان ہمارے جذبات سے کوئی غلط کام کروا سکتا ہے، وہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. اور یہاں پہ اپنی غلطی کو پھر سمجھ جانا، اس کا اعتراف کر لینا ہی اصل بندگی کی معراج ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے بار بار کوشش کر کے بہکایا تھا، لیکن آدم علیہ السلام بھی فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. حضرت آدم و حوا علیہ السلام عرض کرتے ہیں،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ اس اعتراف نے ان کا درجہ کیسے بلند کیا، اس کے مقابلے میں غرور کرنے والا، اپنے جرم کو نہیں ماننے والا کس طرح راندہ درگاہ ہوا ابلیس۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے بندوں کی اصلاح جیسے پیغمبرانہ کام کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈال رہے تھے، لیکن جذبات میں آ کر ذرا سی جلدی کر جانے پر پکڑ ہوئی۔ وہ بھی مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے پکارتے ہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پکار کا جواب بھی جلدی آ جاتا ہے، فغفر لہ، کہہ دیا گیا پس بخش دیا اس کو، انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے تو غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، اور کبھی بھی انسان کو جب بھی ہو، شاید جب معافی مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرما سکتا ہے، لیکن وہ استغفار جو فوراً ہو، اور پھر یہ کہ غلطی کا اعتراف کر لینا فوراً، وہ سب سے زیادہ مقبول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ایک تو فوراً ہی پلٹے، فوراً مان لے، ایک تو ہے نا کہ ماننے کو تیار نہیں ہو، کتنی پریشر کے بعد مجبوراً اپنی غلطی کو مان رہا ہو۔ ایک شخص جو فوراً سمجھ جاتا ہے، فوراً اپنی ہی اوپر نظر رکھتا ہے، اپنی ہی غلطی کو سمجھتا ہے، تو وہ یہاں پہ کردار سامنے آتا ہے انبیاء کرام کا۔ دوسرے انبیاء کا بھی ہم نے دیکھا، بلکہ سب کا تذکرہ نہیں کیا، اور بھی واقعات انبیاء کے آتے ہیں قرآن میں، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے، کس طرح جیسے ہی غلطی کا احساس ہو فوراً پلٹ جاتے ہیں، فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، فوراً دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور وہی یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو غفارہ کے معنی سے چھپانے کے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے گناہوں کو ڈھانک دیتا ہے، لیکن یہ بھی کہ جرم کو چھپا دینا، ظالم لوگوں سے جرم کو بھی چھپانا تھا نا وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو، اور جواب جو آتا ہے فغفر لہ، ایک تو یہ کہ اس وقت کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ کس کے ہاتھوں وہ شخص مارا گیا، جرم چھپا بھی رہ گیا، اور انہیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت تک نبوت تو عطا نہیں ہوئی تھی کہ فرشتہ آ کر اللہ کی طرف سے بخشش ہو جانے کا اعلان کرتا، انہیں پتہ چلتا کہ بخشش ہو گئی، لیکن جس قدر پشیمانی اور پریشانی سے وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے سکینت کا عطا ہو جانا گویا دعا کی قبولیت کا اطمینان تھا۔ سورہ طٰہٰ میں اس واقعے کا تذکرہ اس طرح آتا ہے، وہاں پہ بھی یہی اشارہ مل رہا ہے، اس بات کے جیسے ثبوت مل رہا، وہاں پہ کہا گیا وَقَتَلْتَ نَفْسًا، موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے نا اللہ تعالیٰ کا، نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو احسانات انہیں یاد دلا رہے ہیں اطمینان دلانے کے لیے، اگلے کام کے لیے، تو وہاں وہ فرمایا جاتا ہے وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی، اس پھندے سے نکالا، اس فتنے سے ہم نے تجھے بچا دیا۔ یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ اس قتل کے ہو جانے پر ہی وہ کس قدر غم و افسوس اور پریشانی کا شکار ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی، جیسے بخشش کی امید دل میں ڈال دی، اتنی دعائیں کی کہ جیسے یقین آ جائے کہ ہاں اللہ تک پہنچ گئی، دل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اطمینان دے دیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ جو کہا گیا وہاں پہ کہ ہم نے اس غم سے تجھے نجات دی۔ اتنا بڑا قصور اپنے ہاتھ سے ہو جانا ایک نیک آدمی کے لیے، وہی بلکہ ہر شخص ہی کے لیے ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس کا دل ہی سخت ہو گیا ہو، وہ کوئی آسان نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کی جان ہی لے لی ہو، تو کتنی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو، لیکن پھر بہترین کردار ایک انسان کا سامنے آتا ہے، اس کے لیے پریشان ہو کر مایوس ہونے کے بجائے، شیطان کے حوالے ہونے کے بجائے، اپنے آپ ہی کو بالکل برا ہی سمجھ لینا کیا ہوتا ہے، اور زیادہ مایوسیاں پھر کفر کی طرف لے جاتی ہیں، پھر انسان اور زیادہ برائیوں ہی کی طرف جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ایک کتنا بڑا یہ تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے سارے گناہوں کو، جتنے گناہ ہوں، جتنے بڑے بڑے گناہ ہوں، ان سب کے اللہ تعالیٰ بخشش کر سکتا ہے۔ کتنے یہ غفرہ کے روٹ ورڈ سے اللہ تعالیٰ کے کتنے نام قرآن میں آتے ہیں، غفار ہے بار بار بخشنے والا، غفور بہت زیادہ بخشنے والا، غافر الذنبی گناہوں کو بخشنے والا، گناہوں پہ پردہ ڈال دینے والا۔ تو وہ انسان کو اطمینان بھی ہونا، اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں نے اگر اب گناہ ہوا ہے تو اب اس کو مٹا بھی سکتا ہوں، کہ آسان اور بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، استغفار کرے
اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اور اس وقت پردہ بھی پڑا رہا اس غلطی پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی۔ دل سے اپنی غلطی پر سچی شرمندگی، اللہ سے رجوع، جیسے اللہ کی رحمت اور بخشش دلوانے کی گویا گارنٹی ہے کہ وہ ضرور بخش دے گا، اور وہ غم دور ہوتا ہے، اور فوراً ہی اس کے شکر کے لیے پھر وہ اپنے رب سے وعدے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام پر، کہتے ہیں ربی، ہے میرے رب، بما بسبب اس کے، اس وجہ سے، اس لیے کہ انعمتا، تو نے جو مجھ پر نعمت کی، تو نے جو علیہ مجھ پر، تو نے جو مجھ پر انعام کیا، فلن، پس لن ہرگز نہیں، اکونا میں ہوں گا، ظہیرہ مددگار، ظہیرہ کا لفظ ہیرے سے ظہرا، ایسے تو پیٹ کو کہتے، تو پشت پناہی کرنا، مددگار ہونا، تو میں کسی ظالم کا، للمجرمین، مجرموں کا، کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اب وہ یہ وعدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں اپنی اس غلطی کا بھی احساس ہوا کہ اپنا ہم قوم آدمی بھی غلطی پر ہو سکتا تھا، بلکہ یہ بھی کسی نے سمجھا کہ انہیں اسرائیلی کی غلطی نظر آئی، اس وقت اس کا غلطی پر ہونا نظر آیا، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ آئندہ بلا تحقیق اس طرح کسی کی مدد نہیں کروں گا، بلکہ صرف اس کی حمایت کروں گا جس کا مظلوم ہونا معلوم ہو، پتہ ہو۔ کچھ مفسرین نے اس سے یہ مطلب بھی نکالا کہ ان کا عہد یہ تھا کہ آئندہ اس ظالم حکومت کا اور اس ظالم نظام کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ترمذی میں معاذ بن جبل کی روایت ایک حسن صحیح حدیث میں ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر غلطی کے پیچھے نیکی کرو جو غلطی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یعنی سمجھ میں آتا حدیث میں جو ہدایت مل رہی وہ کیا ہے کہ گناہ کو مٹانے کے لیے پیچھے نیکی بھی کریں۔ تو اسی طرح یہاں پہ یہ وعدہ اپنے رب سے کر رہے ہیں، ایک نیکی کا وعدہ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ میں جو غلطی جس طرح کی ہوئی وہ میں آئندہ نہیں کرنے والا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ اسوہ بھی دیکھنے میں آتا کہ ایک گناہ کے پیچھے ایک غلطی ہو جائے تو کتنے وہ نیکیاں پیچھے کرتے تھے۔ مشہور واقعہ سورہ توبہ میں جس طرح آتا ہے، غزوے میں نکلنے میں ان سے تاخیر ہوئی، جب معافی ہوتی ہے عرض کرتے کیا میں اپنی پوری دولت تو اپنا باغ ہر چیز اللہ کے راہ میں دے دوں اس کے لیے، اس معافی کے شکریہ کے طور پہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہیں ڈر تھا کہ صلح حدیبیہ کے وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح بات کی وہ خلاف ادب تھی، تو اس کے لیے وہ زندگی بھر کفارے دیتے رہے۔ صرف بات ہی کی تھی جا کے، اس وقت جذباتی ہو رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کو ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دب کر معاہدہ ہو رہا ہے کفار سے۔ اس وقت جس طرح سے بات کی انہیں اتنی پشیمانی رہی کہ عمر بھر اس کے لیے کفارے دیتے رہے، کہیں غلام آزاد کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے نیکیاں کرنے کی بھی بات ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک گناہ کے لیے یہ بھی ہے کہ زبان سے معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ بڑا گناہ ہے تو اس کے پیچھے نیکیاں کرنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ صدقات کی طرف قرآن میں اشارے بھی ملتے ہیں، اس کے لیے صدقہ دینا، دل کو اطمینان ہی دینے کے لیے نفل بھی پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ایک نیکی کرنا شروع کر دیں بھی تو برائی کا مٹنا آسان ہوتا ہے، اس برائی کے احساس کو دل سے ختم کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہاں پہ اشارہ مل رہا ہے۔ پھر کہا جاتا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، پس صبح کے وقت، اب یہ دوسرا دن ہو گیا، اب رات کو وہ سارے استغفار کیا ہے انہوں نے، اور کس طرح انہیں معافی کی امید بھی ہو گئی ہے، اور اب دوسرے دن وہ پھر جب نکلتے ہیں فَأَصْبَحَ، اور صبح کے وقت فِي الْمَدِينَةِ، وہ پھر شہر گئے، وہ شہر میں داخل ہوئے، خائفاً، خائف اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، ڈرنے کے لیے، ڈرتے ہوئے، خائفاً یترقب، خطرے کو بھانپتے ہوئے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، پس فَإِذَا جس طرح ہوتا ہے جسے اچانک کے سامنے ہو، جب کے معنی ہوتے ہیں، لیکن فَإِذَا الَّذِي جس طرح کہا جا رہا ہے، پس وہ جس نے، یعنی اچانک وہ، استنصرہ، نصرہ مدد کرنے کو کہتے ہیں نا، اور استنصرہ کہیں تو کسی سے مدد مانگنا،
کہ وہ مدد مانگی تھی اس سے، ہو کا اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح، کہ جس نے مدد مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام سے بالامسی کل، جس نے کل مدد مانگی تھی وہ اسرائیلی جس کی مدد کے لیے اتنی بڑی غلطی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے، وہ آج پھر یستصرخہ، وہ پکار رہا تھا۔ کل جو اس نے کیا تو اس کے لیے استغاثے کا لفظ تھا، ان سے استغاثہ کر رہا تھا۔ یہاں یستصرخہ کا لفظ آ رہا ہے سرخا، سرخا سے سواد ریخ ہے، اس کے معنی جیسے چیخنا، چلانا، جیسے چلا کر بلا رہا ہو، وہ چلا رہا ہے کہ وہ پکار رہا تھا اس کو، وہ چلا رہا تھا۔ قال لہ موسیٰ، کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اب کل وعدے اپنے رب سے، اپنے آپ سے انہوں نے کیے ہوئے ہیں کہ میں اس طرح کی غلطی اب نہیں کروں گا، اور وہ بھی وہی آدمی جس کی کل لڑائی ہو رہی تھی، پھر آج اس کی کسی سے لڑائی ہو رہی ہے، تو وہ اس کو پہلے ڈانٹتے ہیں۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ نے کہا ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، انک بے شک تو، لغوی مبین، لام زبر لا تاکید کے لیے، کہ تو ضرور ہی غوی، گمراہ ہے، مبین، کھلا ہوا، تو کھلا ہوا شریر آدمی ہے۔ ایک تو وہی جیسے میں نے کہا تھا، کسی کا خیال تھا کہ انہیں دن پہلی لڑائی کے بعد ہی اندازہ تھوڑا ہو گیا تھا کہ وہ آدمی خود بھی شریر تھا، وہ خود ہی اسرائیلی کی بھی غلطی تھی، اور اب آج دوسرے سے لڑائی ہو رہی ہے تو اور بھی کھلا ہوا شریر آدمی نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک سے الجھ پڑتا ہے، وہ تو جھگڑالو آدمی ہی نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اور صرف یہ دیکھ کر کہ اپنے قوم کا آدمی ہے اس کی مدد کے لیے نہیں بڑھتے، بلکہ دوسرے ہی دن کسی اور سے الجھنے پر اسے ڈانٹ پلاتے ہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ وہ پیٹ ہی رہا ہے، ٹربل میں ہے، مشکل میں ہے، کوئی اس کو قبطی مار رہا ہے، تو پھر وہ ارادہ کرتے ہیں کہ آگے بڑھیں، اس کی مدد کریں۔ فلما، پس جب، ان ارادہ، یہ کہ ارادہ کیا، اب انہوں نے ارادہ کیا، ان یبتشا، کہ پکڑ لیں، یبتشا جو ہے بتشا ہوتا ہے کسی کو سختی سے پکڑنا، کوئی چیز زبردستی قوت سے کسی چیز کو پکڑ لینا، مضبوط گرفت کے لیے آتا ہے قرآن میں بھی دوسری جگہ، یبتشا، کہ وہ پکڑ لیں۔ اب وہ یہ سوچتے ماروں گا نہیں، جیسے اس کو پکڑ لوں، روک لوں، ظلم کرنے سے روک دوں، جو قبطی مار رہا ہے اسرائیلی کو، اس قبطی کو پکڑ لوں۔ بالذی ہوا عدو لہما، اس شخص کو جو دشمن تھا دونوں کا، یعنی اس پٹنے والے اسرائیلی کا بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو دشمن تھا اس کو پکڑ لوں۔ قال، کہا، اب وہ تو آگے بڑھے مدد کرنے کے لیے اسرائیلی ہی کی پہلے، لیکن کیونکہ ڈانٹ پلا دی تھی تو اب وہ اسرائیلی سمجھتا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ پر ہی ہاتھ اٹھائیں گے، انہیں مجھ پر ہی غصہ ہے، اور وہ دیکھ چکا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ایک گھوسے نے کل کا کیا کام کیا تھا، وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے، قال یا موسیٰ، کہنے لگا، اتوریدو، کیا تو چاہتا ہے، ارادہ سے، اتوریدو، کیا تو ارادہ کرتا ہے، کیا تو چاہتا ہے، یہ کہ تقتلنی، تو مجھے مار ڈالے، کما، جس طرح، قتلتا نفسم بالامسی، جس طرح تو نے مار ڈالا ایک شخص کو کل جس طرح مار ڈالا تھا اس طرح کیا تو مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اب یہاں اس اسرائیلی کا پست کردار بھی سامنے آتا ہے، اس کی مدد اور حمایت کریں تب تو مسلح ہوں، تب تو وہ سمجھیں کہ ہاں وہ اصلاح کرنے والے ہیں، اور اگر اس کوئی برائی سے روکنے کی کوشش کریں تو ان پر مفسد ہونے کا الزام لگا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے کل ہی اس شخص پر اتنا بڑا احسان کر کے اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالا تھا، وہ آج ان کا راز کھول دیتا ہے، ان کو اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اور الزامات بھی لگاتا ہے۔ ایک تو قتل ہی کا راز اس نے کھول دیا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے جس طرح تو نے کل اس کو قتل کیا، کسی اور کو نہیں پتا تھا، صرف اس شخص کو، اس اسرائیلی کو پتا تھا کہ وہ قتل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا، اور اب وہ اس نے راز کھول دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے وہ الزامات اور لگاتا ہے۔ ان تریدو، کیا تو چاہتا ہے، الا، مگر، کیا تو ارادہ رکھتا ہے مگر یہ کہ، ان وہاں پہ نہیں کے معنی میں ہے ویسے نا شروع میں، کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، تو نہیں ارادہ رکھتا مگر، یہ کہ، تکونا، تو ہو جبارن، جبار کے معنی یاد ہوں گے، جیسے مطلق العنان، جو چاہے کر سکتے ہوں، جبر کرنے والے، زبردست، فی الارض، زمین میں،
کیا تو زمین میں جبار بننے کا ارادہ رکھتا ہے؟ وما تریدو، اور نہیں تم چاہتے، یہ کہ تکونا، تم ہو، من المصلحین، مصلحین میں سے، اصلاح کرنے والوں میں سے، نیکوکاروں میں سے ہو، یہ تم نہیں چاہتے، وہ یہ کہتا ہے۔ اب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم میں کیا مقام تھا۔ وہ قوم کے مصلح سمجھے جاتے تھے، قوم ان سے یہی امید رکھتی تھی کہ وہ قوم کے کام آنے والے ہیں، کر ہی رہے تھے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے ان کا یاد بھی کیا پچھلی کتابوں سے اقتباس، کہ وہ اپنی قوم کے لیے کام کرنے والے، اصلاح کرنے والے تھے۔ اب یہ شخص اپنی گھبراہٹ میں بھی اور اپنی حماقت سے موسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگا رہا ہے۔ تمہارا ارادہ ہے نہیں اصلاح کرنے کا، تم ظلم پھیلانا چاہ رہے ہو، جبار بن کر رہنا چاہتے ہو۔ اور اب کل کے قتل کے راز پر سے پردہ اٹھ گیا، فوراً ہی اوپر خبر بھی پہنچ جاتی ہے۔ اب دربار میں تو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے حاسد بھی موجود ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اسرائیلی قوم سے، جس سے وہ نفرت کرتے تھے، جن کے لیے ہیٹ دل میں ان کے بھرا ہوا ہے، وہ شہزادے بن کر زندگی گزار رہے ہیں، اور اب تو بہترین موقع ہاتھ آ گیا ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا۔ اور کچھ نہیں، کوئی عدالت نہیں، کچھ معلومات نہیں کرنی، اب تو فوراً ہی فیصلہ ہی ہو جاتا ہے کہ ان کو بس قتل کر دیا جائے۔ اس کے لیے اگلی آیت میں کہا جاتا، وجاء، اور آیا، رجلم، ایک شخص، من اقصى المدینتی، من اقصى المدینتی، اقصی کہتے ہیں قصا کا سواد دور کو، دور سے، دور کے کنارے سے، المدینتی شہر سے۔ یہاں جیسے ہم پہلے سمجھ رہے تھے نا کہ محلات وغیرہ شہر سے دور ہوں گے، تھوڑا پرلے ہوں گے شہر کے مضافات میں، تو وہاں سے آ رہا ہے، من اقصى المدینتی، دور سے۔ وہ تو شہر میں آئے ہوئے تھے نا جہاں انہوں نے یہ جھگڑے دیکھے موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ دور سے آ رہا ہے، یسعیٰ، دوڑتا ہوا۔ قالا، کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ، بے شک، ملأ سرداروں کے لیے تھا، سرداروں میں سردار، یأتمرون اعتمرا سے آپس میں مشورے کے بعد کسی بات پر متفق ہونا، حکم بجا لانا، سازش کرنا، اس کے لیے آتا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت، مشورے ہو رہے ہوں، بکا، تیرے بارے میں، لیقتلوکا، کہ مار ڈالیں تجھ کو، قتل کر دیں تجھ کو، فخرج، پس نکل جا، انی، بے شک میں، لکا، تیرے لیے، من الناصحین، تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں، تیری خیر خواہی چاہتا ہوں، تیرا ناصح ہوں۔ یہ دربار کا کوئی فرد ہے، انہی کے سرداروں میں سے، درباریوں میں سے وہ فرد ہے، قبطیوں میں سے ہونے کے باوجود وہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ انی لکا من الناصحین، بے شک میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں پہلے سے جانتے ہی ہوں گے، دربار کے آدمی تھے، ایک نائس پرسن کے طور پہ، اور اصل تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رحمت تھی، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جو کام لے لے۔ ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ یہ وہی شخصیت ہیں جن کا آگے سورہ مومن میں تذکرہ آنے والا ہے، جو فرعون کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر تھے اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ہوئے، اور ان کی حمایت میں دربار میں تقریر بھی کرتے ہیں۔ واللہ عالم، خیالی ہے، صحیح نہیں پتا، لیکن یہ کہ اب اس وقت بھی ایک شخص، خواہ وہ مومنوں میں سے ہی ہو یا کوئی بھی سرداروں میں سے ایک، موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے، ان سے ہمدردی رکھتا ہے، وہ دوڑ کر آتا ہے اور انہیں بتانے کے لیے کہ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے، میں تمہارے ناصحین میں سے ہوں، اور وہ قتل کے ارادے کر رہے ہیں۔ فخرج منہا، پس نکلا اس میں سے، ہاں کا اشارہ وہی مدینے کی طرف، فخرج یعنی موسیٰ علیہ السلام نکلے، خائفا یترقب، خائفا ڈرتے ہوئے، خطرہ بھانپتے ہوئے، یترقب کا لفظ پیچھے بھی تھا، اس وقت بھی جب صبح گھر وہ نکلے ہیں تو اس وقت بھی وہ ڈرے ہوئے تھے نا، رقبہ سے گردن کو کہتے ہیں، ترقبہ انتظار کرتے ہوئے، کسی چیز سے بچنا، حالات کا جائزہ لیتے ہوئے، کسی بھی خطرے کا سامنا ہونے کے اندیشے کے ساتھ نکلنا۔ جب دوسرے دن صبح مدینے پہنچے اس وقت بھی وہ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں کسی کو پتہ چل گیا ہو اس وقت کیا ہو رہا ہے، قتل کے بارے میں لوگ جان چکے ہیں یا نہیں، اور اب تو معلوم ہو گیا کہ پتہ چل گیا قتل کے بارے میں، اور اب ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے آنے والے ہیں قبطی۔
فرعون آل فرعون، تو وہ جو ہے اس خائفین یترقب، ڈرتے ہوئے، خطرہ بھانپتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، ادھر ادھر حالات کا جائزہ لیتے ہوئے وہ نکلے وہاں سے۔ قالا، کہا، ربی، میرے رب، نجنی، نجات دے مجھے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کردار سمجھ میں آتا ہے، اللہ کی طرف ہی ہر حال میں ایک مومن بندے کا کیا ہوتا ہے، فوراً ہی اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اسی سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ چھوٹی سی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سکھا دی کہ کسی بھی ظالم سے بچنے کے لیے دعا کو یاد کرنا بھی اتنا آسان ہو، ربی نجنی، اے میرے رب مجھے نجات دے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے نجات دے۔ ابھی بھی وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ نکل جائیں، یہاں سے فرار ہو جائیں، لیکن پیچھے وہ اس سے زیادہ تیزی سے آ بھی سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، اور کیا کچھ ظلم ان پہ کر سکتے ہیں۔ ان سب کے لیے وہ اپنے رب سے استدعا کرتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ پھر آگے اب کس طرح وہ نکلتے ہیں اور کیسا ان کا سفر ہوتا ہے، تو اس پر انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔